مصطفیٰ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من الشعر حکمہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں کہیں اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی اور ان میں سیرت کے پہلو کیا ہیں، اس کو سمجھنے اور جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسلام سے متصل جو پہلے کا دور ہے، جس کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کا شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے کیا مزاج تھا، اور اسلام آنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں اور سوچ میں کیا تغیر پیدا ہوا، اور پھر اسلام کے بعد لوگوں کا ادبی ذوق کیسا بنا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سوچ تھی، ان کی جو تھنکنگ اور فکر تھی، وہ وحی سے مستنیر تھی، نور نبوت سے منور تھی، جبکہ اسلام سے جو پہلے کا دور ہے، جس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، وہ دور ہے کہ جو دور فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ تقریباً 650 سال گزر چکے تھے، انسانیت نور نبوت سے ناآشنا ہو چکی تھی، اور یہ دور جہالت کا دور ہے، اس میں لوگوں کی سوچ میں مکمل بگاڑ تھا۔ تو لہذا یہ دونوں ادوار، ان میں کیا فرق ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ تو دور جاہلیت، یہ لفظ جاہلیت جو ہے، اس کو سمجھیں گے تو پھر ہمیں شعر کا مزاج بھی جو اس دور میں تھا وہ سمجھ میں آئے گا۔ جاہلیت جہالت سے ہے، اور جہالت حماقت کو، نادانی کو کہتے ہیں، خود پسندی اور عصبیت و حمیت، اس کو جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس دور کے جو شعراء تھے، ان کی جو شاعری ہے، وہ ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر وہ لڑائیاں لمبا لمبا عرصہ چلتی تھی، وہی لڑائیاں ان کی شاعری کا موضوع بنتی تھی، جس کو حماسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان لڑائیوں میں پھر وہ اپنوں کے کارنامے اور دوسروں کی تذلیل، اس میں پھر جو ہے ساتھ ہی اپنے نسب پہ فخر، یہ بھی وہ بیان کرتے تھے، دوسرے کے نسب کے اوپر، حسب کے اوپر اٹیک کرنا، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو یہ حماسہ، لیکن حماسہ بہادری، یہ عنوان شاعری کا تھا، اس میں مبالغہ تھا، خود پسندی تھی، نخوت پایا جاتا تھا، تکبر کا عنصر تھا، اپنے آپ کو بڑا ثابت کیا جاتا تھا، دوسرے کی تذلیل کرتے تھے۔ تو یہ بھی دور جاہلیت کا ایک موضوع اور عنوان تھا۔ اسلام نے اس میں آ کے بہتری پیدا کی کہ یہ حقیقت پر مبنی ہوا، عصبیت سے پاک ہوا، جہالت سے پاک، یہ جو باب ہے نا، اس کو کیا گیا۔ اور پھر جو عرب لوگ تھے، خاص کر عربوں کی جو شاعری تھی، ان میں شاعری کو بڑا مقام حاصل تھا، شاعر کو بڑا مقام حاصل تھا۔ ذرائع ابلاغ میں، کمیونیکیشن میں شاعری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ ذرائع ابلاغ میں شاعری کو اساسی مقام حاصل تھا، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، شاعر کو اپنے قبیلے میں بڑا مقام حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ جب خاص کر وہ اپنے اس حوالے سے جب اپنی تعریفیں کرتا، اپنی بہادری اور اپنے خاندان، قبیلے کے اوصاف بیان کرتا، تو ایسا شاعر بڑا قبول ہوتا تھا، اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔ تو ایک عنوان تو یہ تھا شاعری کا، اور دوسرا عنوان فحش اور بے حیائی پر مبنی شاعری، یہ بھی بڑی عام تھی، جو کہ غیر اخلاقی کہلاتی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ شراب نوشی ان میں عام تھی، شراب نوشی فحاشی کو جنم دیتی ہے، تو اس طرح شراب پی کر وہ ایسی شاعری کرتے تھے جو اخلاقیات سے بالکل باختہ ہوتی تھی۔
بے عملی کی طرف شاعری لے کر جاتی تھی۔ تو یہ وہ موضوعات تھے دور جاہلیت کی شاعری کے، اور ان کے احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پھر جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، شاعر جو تھا وہ قبیلے کا ترجمان کہلاتا تھا، سپوکس پرسن ہوتا تھا۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں آج کل صحافت ہے اور صحافیوں کا ایک مقام ہوتا ہے، اسی طرح شاعر کا عربوں میں بڑا مقام ہوتا تھا۔ قبائلی سسٹم تھا، مرکزیت تھی نہیں، جہالت تھی، اپنی عصبیت سے وہ شعر لیتے تھے، اپنے خیالات سے شعروں کو جنم دیتے تھے، ان کی جو تھنکنگ تھی وہ وحی سے محروم تھی، لہٰذا ان حالات میں زیادہ تر یہی مضامین ہوتے تھے۔ یہاں تک ان میں شاعری جو ہے وہ گھٹی میں تھی، اور اس کے عنوانات اس طرح حق سے ہٹے ہوئے تھے کہ جو میلے لگتے تھے ان میں وہ شاعری کے مقابلے کرواتے، اور جو ہے نا اسی طرح کی شاعری جس میں اپنے بڑوں کے اوصاف ہوتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی نشاندہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ یاد کیا کرو۔ ستم ظریفی دیکھیں، حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دینے کے بعد عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ شاعری کے بڑے میلے لگاتے تھے، اور ان میلوں میں وہ جو اجتماعات شاعری کے حوالے سے ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرتے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر انہوں نے شاعری ہی کرنی ہے تو اس میں نیکی کی ترویج ہوتی۔ حج جیسی عبادت جب انہوں نے سر انجام دی ہے تو پھر اس میں حج کے فضائل بیان کرتے، حج کے لیے جو صعوبتیں ہیں ان کا ذکر کرتے، ان کے نتیجے میں اللہ کے ہاں جو مرتبہ ملتا ہے اس کا ذکر کرتے، لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے، للہیت پیدا کرتے۔ عنوانات تو یہ ہونے چاہیے تھے نا، لیکن اس سے ہٹ کر دور جاہلیت میں وہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے، اور اس طرح شاعری جو ہے وہ ان میں ان کو بے عملی کی طرف بھی لے کر جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں شاعری کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ وادیوں میں سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں؟ یعنی تخیل کے گھوڑے دوڑاتے تھے نا، عملیت سے، عملی زندگی سے ان کی شاعری کوسوں دور تھی۔ یہ میں نے مختصر آپ کے سامنے جو ہے وہ اسلام سے پہلے کی شاعری کے حالات رکھے ہیں، اور اسلام سے پہلے شاعری کا بہت حصہ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور جو ضائع ہوا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں، شاعری ان میں جو ہے نا وہ نسل در نسل چلتی تھی، باپ شاعر ہے، بیٹا بھی شاعر ہے، اور شاعروں کو مقام حاصل ہوتا تھا۔ جیسے اسلام آیا، لوگوں کی ترجیحات بدل گئی۔ دور جاہلیت میں جو کہہ لیں کہ سب سے اہم چیز تھی ان میں ایک شاعری ہوتی تھی، اسلام کے بعد لوگوں کا مزاج بدل گیا، لوگ قرآن کریم سیکھنا شروع ہو گئے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کی طرف لوگوں نے جو ہے نا وہ رغبت کر لی۔ اسلام کے بعد لوگوں کا مزاج بدل گیا، لوگوں کی جو شاعری کے حوالے سے ترجیحات تھیں یا لٹریچر کے حوالے سے جو لوگوں کا مزاج تھا وہ بدل گیا۔ لوگ قرآن کو یاد کرتے تھے اور دن رات قرآن کی طرف توجہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام یاد کرتے تھے، آگے لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ جو شاعر حضرات اسلام لائے انہوں نے بھی شاعری کی طرف رجحان جو ہے نا اپنا کم کر دیا۔ تو یہ اثر ہوا اسلام کا کہ لوگوں کا مزاج بدل گیا۔ یہ کہہ لیں کہ جو شاعری لوگوں کے اعصاب پر سوار تھی اب وہ کیفیت نہیں تھی۔ اب لوگوں کے مزاج میں یہ تھا کہ قرآن کریم کو خود سیکھیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی تعلیمات حاصل کریں، ان پر عمل کریں، اپنے اہل خانہ کو بتائیں، اپنے اقربا کو بتائیں، اپنے قبائل کو بتائیں۔ جو آپ کے پاس لوگ رہتے تھے ان کی بھی یہی ترجیحات ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے دینی تعلیمات سیکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور جو لوگ دور دراز علاقہ جات سے آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، تعلیمات حاصل کرتے تھے، جا کر ان کی یہی ترجیحات ہوتی تھی
کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تعلیمات سیکھ کر آئے ہیں لوگوں تک وہ پہنچائیں۔ تو لہذا شاعری کے جو محرکات تھے اور جو مزاج تھا وہ بدل گیا۔ پہلے اسلام سے پہلے شاعری کے محرکات کیا تھے؟ لڑائیاں ہوتی تھیں، بیجا لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ان کو موضوعات وہ بناتے تھے، اور پھر جب ان کو موضوعات بناتے تھے تو پھر اپنی تعریف میں مبالغہ کرتے تھے۔ اب اسلام کے آنے کے بعد اس طرح کا جو محرکات تھے وہ ختم ہو گئے۔ مبالغہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ آپ کی تعلیمات میں بنیاد ہی یہ تھی کہ سچ بولنا ہے، جیسی بھی گفتگو ہے سچ بولنا ہے، سچ کو جو ہے وہ ترویج دی گئی۔ تو ظاہر ہے شاعروں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں تخیلات بہت زیادہ ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کی شاعری کا تعلق نہیں ہوتا، ان کے مضامین بڑے خیالی ہوتے ہیں۔ تو جو ماورائی ما فوق الفطرت اور خیالی جو موضوعات تھے ان کا کلا کما ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کی اس کو شائع کیا۔ پھر اسی طرح منہ کے سامنے تعریف کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا جو کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرے اس کے منہ پہ خاک ڈال دو۔ تو شاعروں میں یہ بھی ایک مزاج تھا۔ کچھ لوگ اس کو باقاعدہ طور پہ کاروباری حیثیت دے چکے تھے، قصیدے پڑھتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، اس کے عوض مال حاصل کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر یہ باب بند کر دیا کہ یہ جو قصیدہ گوئی اور مرثیہ گوئی دور جاہلیت میں ایک شاعری کا بہت بڑا باب تھا، اسلام نے آ کے اس کو بند کر دیا۔ اور جو کہ اگر بڑی محبت سے بھی اس طرح کے مال کے علاوہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بھی ایسا کرتا تھا، اسلام نے بھی اس کا بھی رستہ بند کر دیا۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ اور ماتم حرام قرار دیا۔ آپ نے کسی کی وفات پر یہ بیان کرنا، اس طرح کے کلمات کہنا، ان کی سخت مذمت فرمائی۔ صرف آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں ان کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ باقی جو مرنے والا تھا اس کے جو وہ تعریفی کلمات اس کے لیے کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے روک دیا۔ چنانچہ یہ بھی ایک شاعری کا بہت بڑا باب بند ہو گیا کہ قصیدہ گوئی، مرثیہ گوئی یہ تقریباً ختم ہو گئی۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال اور بڑی مشہور مثال ہے سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کا بھائی جب قتل ہوا تو انہوں نے اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے مرثیے کہے، لیکن یہی خنسہ جب ان کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تو انہوں نے کوئی ایسے مرثیے نہ کہے۔ تو مرثیہ کے جو بھی مقاصد ہوتے تھے، پیسے کمانا، شہرت حاصل کرنا یا اپنے جذبات کا اظہار کرنا، مرنے والے کی تعریف کرنا، تو یہ ساری چیزیں بند ہو گئی۔ تو لہذا شاعری کے اس باب پر بھی اسلام نے بڑا گہرا اثر ڈالا، یہ محرکات بھی بند کر دی۔ اسی طرح شاعری میں یہ بھی ہوتا تھا، اس کے محرکات میں تھا دور جاہلیت میں تمسخر اڑایا جاتا تھا، دوسروں کی تذلیل کی جاتی تھی، حتیٰ کہ گالی گلوچ تلک نوبت آ جاتی تھی۔ ان ساری چیزوں کو اسلام نے آ کے حرام قرار دیا۔ سورہ حجرات میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پیارا ہو، اللہ تعالیٰ کا وہ زیادہ محبوب ہو۔ اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ تو تمسخر کا باب بھی بند ہو گیا، دوسروں کی حجوں کا باب بھی بند کر دیا گیا۔ سب و شتم کو اسلام نے ویسے ہی سختی سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ تو چنانچہ شاعری کا یہ جو ایک بہت بڑا باب تھا دور جاہلیت میں کہ مخالف کو گالیاں دینا اور اس کے حسب نسب کے اوپر طعن کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کو اسلام نے بند کر دیا، اس کو روک دیا۔ تو لہذا اسلامی دور میں شاعری کے محرکات بالکل بدل گئے۔ فحش جو شاعری دور جاہلیت میں ہوتی تھی یہ بھی اسلام نے آ کے اس سے روک دیا۔ اسلام تو حیا کا دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پچھلے انبیاء میں بھی یہ جملہ ایک متداول تھا کہ جب تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو تو جو کچھ مرضی کر۔ تو لہذا
فحش پر مبنی شاعری، اس کا بھی دروازہ اسلام نے بند کر دیا، اور وہ شاعری جس میں اپنی جھوٹی تعریفیں، خوشامد کی جائے، اپنی تعریف میں مبالغہ آرائی کی جائے، اپنے قبیلے، اپنے آباء و اجداد کی، اس کو بھی اسلام نے بند کر دیا۔ مخالف کو شاعری میں گالی دینا، اس کی ہجو کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اسلام نے اس سے بھی روک دیا۔ پھر جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کا مزاج بدل گیا، کہ شاعری جو اعصاب پر سوار تھی اب وہ کیفیت نہیں تھی، اب لوگوں کی محبت قرآن کریم کے ساتھ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کا ملکہ عطا فرمایا، وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ جہاں آپ کے اور خصائص ہیں، وہاں پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ تو وہ نبی جو صاحب جوامع الکلم ہے، ان کے کلام کے ہوتے ہوئے عام شاعروں کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی۔ تو بہرحال یہ جو بڑے بڑے ایسے ابواب تھے شاعری کے جو اسلام کے مزاج کے خلاف تھے، ان کو بند کر دیا۔ ہاں، عرب کفار جو تھے وہ چونکہ ان میں شاعری ان کی گھٹی میں تھی، وہ اسلام کے خلاف تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، چنانچہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے اسلام پر اٹیک کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ نازیبا باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف نازیبا باتیں کرتے تھے۔ تو ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ شاعری کے وہ ابواب جو اسلام کے دفاع کے لیے ضروری ہیں اور اسلام کی اشاعت کے لیے ضروری ہیں، جن میں قرآن کریم کی سچائی کا بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہو، یہ وہ ابواب مسلمانوں میں رائج کرنا ضروری تھا، ان کی ترویج ضروری تھی، چنانچہ ایسے کیا گیا۔ تو اسلام نے آ کے مسلمان شاعروں کا مزاج بدل دیا۔ کچھ نے تو شاعری ہی چھوڑ دی، کچھ لوگ جو صحابہ کرام مسلمان ہوئے انہوں نے شاعری کہنا چھوڑ دی، اور کچھ لوگ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، کعب بن زہیر ہیں، اس طرح اور کئی صحابہ کرام جو شعر و شاعری کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی شاعری کا ہدف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور آپ کا دفاع بنایا۔ تو ان کو اس کی برکات حاصل ہوئی۔ برکات یہ ملی کہ اسلام سے پہلے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا وہ پایا اور مقام نہیں تھا جو اسلام کے بعد انہیں ملا، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہنے کی وجہ سے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمتیں اور رفتیں مل گئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خود کہتے تھے کہ اے حسان ان کی ہجو کا جواب دو۔ ان کی جو ہجو یعنی وہ جو شعروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم ان کو جواب دو۔ چنانچہ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر لی، اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری جو ہے وہ سیرت طیبہ کے عناوین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، حقیقت پر مبنی شاعری ہے، جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، وہ وحی کی روشنی میں بیان کی۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں محترم ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو شعر و شاعری کی ہے وہ زمانے کے لحاظ سے دو طرح کی ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جو انہوں نے شاعری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کی، اور دوسری شاعری وہ ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کی۔ تو یہ دونوں قسم کی جو شاعری ہے یہ حقیقت پر مبنی شاعری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی، لہذا وہ حدیث تقریر کے زمرے میں آتی ہیں۔ حدیث تقریر اسے ہی کہتے ہیں نا کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس کو ویلڈ قرار دیا ہو، اس سے روکا نہ ہو، تو یہ اہل علم کا بالاتفاق فیصلہ اور رائے ہے کہ کوئی کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے نہ روکا ہو، وہ حجت اور دلیل ہے، وہ درست ہے۔ اور کئی ایسے مواقع ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر صحابہ کرام نے نعت میں کہیں مبالغہ کیا تو آپ نے روک دیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہو اللہ جانتے ہیں پھر اس کے رسول۔ اس طرح اور کئی مواقع ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کہنے سے، عظمت کہنے سے جو ہے نا کہ جب کہ عظمت میں ایسی چیز تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا، اور بلکہ آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میرے مرتبے کو اس طرح نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو بڑھایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ تو ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اسلام کی حقانیت میں جو شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی، وہ تو لا محالہ حدیث تقریر کے زمرہ میں آتی ہے۔ جو بعد میں کی وہ کتب تواریخ میں، کتب سیر میں موجود ہے، اور اسی طرح کتب تفاسیر میں بھی موجود ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ شاعری بھی اپنے اندر سچائی کو لیے ہوئے ہے، اور ایسے تمام موضوعات جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ ان کو شاعری کا عنوان نہیں بنانا، ان سے صحابہ کرام رکے رہے، اور ان ابواب میں صحابہ کرام نے شاعری نہیں کی، انہی موضوعات پر شاعری کی جن کی اجازت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ تو لہذا قرآن اور سنت نے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے صحابہ کرام کی سوچوں کو بدل دیا، ان کی جو ادب کے حوالے سے ٹیسٹ تھا، ان کا جو ادب کے حوالے سے ذوق تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اور قرآن و سنت نے بدل دیا۔ لہذا صحابہ کرام نے جس دور میں بھی شاعری کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کی یا بعد میں شاعری کی، وہ اپنے اندر حق کے جو عناوین ہیں، حق کے جو انوار ہیں، ان کو لیے ہوئے ہے۔ تو اسلامی دور کی شاعری جو ہے اس کا مزاج دور جاہلی کی شاعری سے بالکل مختلف ہو گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شاعری وہ شاعری ہے کہ جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے انوار و تجلیات موجود ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ اسی حوالے سے ہماری بات ہوگی کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اشعار کی روشنی میں، صحابہ کرام کی نعتوں کی روشنی میں ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسے بیان کیا اور کس طرح اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اور پھر ان کی عقیدت کس طرح قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کی جو نعتیں ہیں اس ضمن میں کہ ذات رسول اشعار صحابہ کی روشنی میں، اس عنوان پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح خواہ ہیں، اور اس طرح ہم اللہ کے نبی کی نعت کہیں جس طرح حضرات صحابہ کرام نے کہی۔ وہ عقیدہ اور زبان سے بھی نعت کہتے تھے تو عمل سے اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ